اچھا سب یہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں کیا ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک تو جو مفتی صاحب نے بات کی نا بڑی زبردست کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے کہ اللہ نے اپنے کاغذوں میں بندے کے لیے کوئی اعلیٰ مرتبہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ نکمہ عبادات کے ذریعے سست ہے، وہاں پہنچ نہیں پا رہا، اللہ اس کو تکلیف دے کر صبر کی توفیق دے کر اٹھا کر کے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بیماری اس کے لیے بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ تو ایک تو صبر کرنا چاہیے اور یہ لے جاتا ہے۔ دوسری بھی اس بہت عظیم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص سفر کے بغیر اپنے گھر میں اور بیماری کے بغیر جو روٹین کی عبادات کرتا ہے، اگر سفر اور بیماری کی وجہ سے اس کی روٹین خراب ہو جاتی ہے، کچھ نیکیاں اس کی چھوٹ جاتی ہیں، تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی وہ روٹین والی ہی لکھتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ کرونا میں پچھلے نمبر لگ گئے تھے نا، پچھلے سال والے، وہ حساب ہے۔ تو یہ بڑی اچھا، ایک تو اس کی وہ روٹین والی عبادت چل رہی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحت کی حالت میں اتنا اچھا ریکارڈ قائم کریں عبادات کا کہ اللہ بیماری میں وہی لگاتا چلا جائے۔ اچھا وہ نمبر تو وہی لگ رہے ہیں، اور الٹا صبر کا اجر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب وہ الگ لگ رہا ہے۔ اور اگر وہ ہائے کی جگہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس طرح جملہ بولنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اتنی وہ قربتیں رب کی مل رہی ہیں اس کو، تو ظاہر ہے اس کی جو دعائیں بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے، زیادہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ قریب تر ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بیمار نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیماری آئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ جو بیمار ہوتے ہیں نا وہ کوئی رب کی سزا ہوتی شاید، لیکن جب میں نے آپ کی تکلیف دیکھی ہے تو میں سمجھ گئی کہ یہ ابھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک وہ صحابیہ ان کا فعل اور عمل یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے، ان کے بارے میں آتا ہے، روایتیں ملتا ہے کہ وہ ان کی شادی ہوئی تو شادی کو کافی عرصہ گزرا تو ان کے خاوند کو کبھی بخار یا بیماری کوئی تکلیف نہ آئی، تو ان کے ذہن میں آیا پتہ نہیں یہ کیسا شخص ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ شاید ناراض ہے اس سے کہ بیماری سے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے محبت فرماتا ہے، تو یہ شاید کوئی اس سے نا اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو اس نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ طلاق دے دیں۔ تو صحابی نے کہا کہ اچھا میں آپ کو کل اس پہ بتاؤں گا فیصلہ کیا کرنا ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں رات کو نماز پڑھنے گئے تو انہیں راستے میں جو ہے وہ ٹھوکر لگی، وہ گرے تو ان کی جو ہے نا وہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ خیر جب ٹانگ ٹوٹی تو وہ گھر لے کے آیا گیا، ان کو انہوں نے بلایا اپنی اہلیہ کو کہ بتائیں آپ نے وہ رات مطالبہ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کل اس پہ بتائیں گے، تو ان کو یہ اب نہیں طلاق چاہیے۔ ان کو کیوں اب کیوں نہیں طلاق چاہیے، پہلے ڈیمانڈ کر، انہوں نے کہا میں سوچ یہ رہی تھی کہ اتنی دیر سے آپ کی شادی ہوئی ہے میرے ساتھ، کبھی بیماری نہیں آپ پہ آئی، کوئی تکلیف نہیں آپ پہ آئی، کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں ہے، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے میں آپ کی خدمت کروں گی، اب نہیں طلاق چاہیے۔ وہ میری طلاق مانگنے کی ایسی وجہ نہیں تھی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ عمل ملتا ہے کہ طلاق جو بیماری ہے یہ لازمی نہیں، جیسے کہ مفتی نے بیان کیا کہ آپ کے اوپر اس لیے آئے، ایون کہ اس لیے یہ بعض اوقات بیماری آتی ہے کہ بندے نے کوئی دعا مانگی ہوتی ہے اپنے لیے اعلیٰ مرتبے کی، اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس مرتبے پہ پہنچ جائے، وہ دعا قبول ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مرتبہ عطا فرمانا ہوتا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ مرتبہ مقام چن لیا ہوتا ہے، تو اس کے اعمال میں نقص اور کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بیماری دے کے۔ اچھا ایک یہاں ہمارے یہاں تو ہم یہ بھی سننے کو ملتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ اس میں بڑے مطلب ہے کہ ایسے بھی نامناسب الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا سا۔ ہاں یہ بے صبری ہے نا۔ دیکھیں جب بیماری آ جاتی ہے نا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ ایک علاج کا طریقہ ہے یا دم ہے وہ بھی کرتے رہیں، اور اگر شفا نہیں مل رہی تو صبر بھی کرتے رہیں، جلد بازی نہیں کریں۔ نہیں ہر صورت میں مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، یہ نہیں تو وہ قرضہ اٹھا کے میں وہ کر لوں، نہیں، روٹین میں رہیں، اپنی بساط میں رہیں،
کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جی مجھے یورپ جا کر علاج کروانا، مجھے میرا زکوٰۃ سے تعاون کرو. تو ایسا چاہیے کہ صبر بھی کرے اور غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کرے. اس پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عطا سے کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ ادھر آؤ میں آپ کو ایک بوڑھی عورت دکھاتا ہوں، اس نے جنت میں جانا ہے. تو کہا کہ کیسے؟ کہا کہ یہ عہد نبوت میں آئی تھی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. اس زمانے میں لوگ دھوتی پہنتے تھے، تو یہ چوراہے میں گرتی بیچاری تڑپ تڑپ کر نا اس کے کپڑے کھل جاتے ہیں، سطر کھل جاتا ہے. تو اس نے آ کر کہا حضرت دعا کر دیں، اگر قاری صاحب سے کوئی کہے جی میں بیمار ہوں دعا کر دیں تو یہ فوراً کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئتی دعوت لکی و ان صبرتی فلک الجنہ، چاہتی ہو تو دعا کروا لو اور اگر نہ کرواؤ تو میں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں. کہنے لگی ضائع قسمت، اگر ایک بیماری کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے، آپ بالکل دعا نہ کریں، بس اتنا کر دیں کہ میں گرا کروں تڑپا کروں منہ سے جھاگ نکلے سب ہو مگر میرا سطر نہ کھلے. آپ نے یہ دعا کر دی، اب اس نے ایک بیماری کے بدلے جنت کا ٹکٹ لیا ہے. اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیماری ٹھیک ہونی چاہیے، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں غلط کروں، غیر اللہ سے مدد مانگوں، حرام چیز سے علاج کروں یا کوئی لوٹ گسوٹ کے ساتھ کروں، بس مجھے ٹھیک ہونا چاہیے. یہ درست رویہ نہیں ہے. اللہ تبارک اس پر شکر کرنا اور صبر کرنا بھی، بالکل صبر کرنا چاہیے اور بالکل بے صبری کا کوئی جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے جیسا کہ آپ نے بتایا. ٹھیک ہے. ایک بات، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جیسے کہ ہمارے علامہ صاحب مفتی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. یہ ہمیں پتہ ہو تو بیماری آنے کے بعد ہم خوش ہوا کریں گے. ہمارے ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ صحت بھی عطا فرما اور بیماری سے ہمیں بچا، کیونکہ بیماری بھی تیری نعمت ہے لیکن ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی. اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے یا اللہ بیماری سے ہمیں محفوظ ہی رکھ، اگرچہ وہ نعمت ہے لیکن دعا یہی کرنی چاہیے اللہ صحت و عافیت عطا صحت میں اللہ تعالیٰ. مجھے یہاں پہ سورہ الم نشرح کی جو آیات ہیں وہ یاد آ رہی ہیں، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تو ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ایک جملے میں دو دفعہ جو ہے وہ نکرہ کا تکرار ہو رہا ہو تو دوسرا نکرہ جو ہوتا ہے وہ پہلے کا غیر ہوتا ہے. تو اس پہ وہ عربی کا شعر ہے اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح، جب تجھ پہ آزمائشیں تکلیفیں بیماریوں کے جو ہے وہ بہت زیادہ پہاڑ گر جائیں تو پھر سورہ الم نشرح میں غور کر. فعسر بین یسرین اذا فہمت ففرح، کہ اللہ تعالیٰ ایک تنگی دے کے دو آسانیاں دیتا ہے، تو جب تجھے سمجھ آ جائے گی پھر تو خوش ہو جائے گا. تو بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیتا ہے، یقیناً دعا کرنی چاہیے. ہم ظاہر ہے کمزور دل کمزور ایمان لوگ ہیں، تو بیماری سے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے محفوظ رکھے، اس میں کوئی حرج کی نے بات بھی نہیں. ایک واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، اگر کوئی آج کل کے دور میں بھی طویل بیماری کا شکار ہے اور مطلب اس کی نقل و حرکت بھی محدود ہے یا کم ہو گئی ہے، پاکی ناپاکی کا بھی اس کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے، تو اس صورت میں پھر جو اس کے فرائض ہیں عبادات کے حساب سے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں جو فرض ہیں ہر حال میں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے ان کی الگ الگ حکم کی بات ہے. روزے کے بارے میں تو ہے کہ ایک بندہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ فدیہ دے دے اس کا نا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد صحت مند ہو جائے تو وہ اس کی قضا کر سکے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے ہمت دے تو کر لے، اگر نہ قضا کرے تو اس کا فدیہ جو ہے وہ اس کا دینے کا حکم ہے. قرآن پاک میں وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ او کن علی سفر ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ٹھیک ہے، کہ آپ مریض ہیں سفر میں ہیں تو اتنے روزے جو ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھیں. لیکن اگر ایسی بیماری ہے جس سے صحت مند ہونے کا جو ہے وہ چانس نہیں ہے تو پھر اس کا فدیہ ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. نماز کے بارے میں تو معافی نہیں ہے، نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، تکلیف ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، لیکن معافی نہیں ہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ اس میں ایسی پاکی ناپاکی کا ایشو ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ شرعاً جو ہے اس حکم میں آتا ہے کہ یہ معذور شرعی ہے. اس صورت میں جو ہے وہ ایک شرعی معذور ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ رعایت ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے وضو کرے، اس کے دوران اگر اس کے لیے ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے تو پھر بھی وہ اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا مصعب، جیسے ابھی یہ ذکر ہو رہا، جیسے ابھی بیماری کا ذکر ہوا، بہت زیادہ لوگ جب کوئی طویل علالت میں ہوتے ہیں تو صبر کا دامن ہاتھ سے بھی چھوڑتے ہیں، تو موت کی بھی
یا اللہ اس سے تو بہتر ہے. لوگ عمومی طور پر یہ جملے کہتے ہیں کو دوران. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت، کوئی شخص موت نہ مانگے. اللہ اور اگر وہ بڑا ہی پریشان ہے تو یوں کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، یا اللہ جب تک تیرے علم میں میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ. وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور مجھے وفات دے دے جب وفات میرے لیے تیرے علم میں اچھی ہو. اللہ پہ چھوڑ دے. اور ادھر سے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم نعوذ بک من ارذل العمر، یا اللہ وہ ذلیل کرنے والی عمر سے مجھے بچا. تو یہ بھی انڈائریکٹلی وہی ہے کہ اگر ذلیل کرنے والی بیماری ہو تو پھر مجھے لے جا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ذلیل کرنے والی عمر سے مجھے بچا. اور اگر بہت پریشان ہو تو یہ کہے یا اللہ جب تک تیرے علم میں میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب تک تیرے علم میں میرے لیے زندگی اچھی نہ ہو مجھے وفات دے دے. اور جہاں تکلیف ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ بسم اللہ اور 7 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، 7 دفعہ یہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ عافیت اور شفا دے دیتا ہے. اور فاتحہ کا دم بھی کرنا چاہیے. اور اگر سورہ فاتحہ، ہاں جی، اور شیاطین کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس کا حل آخری 3 کل ہیں، وہ دم بھی کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سارے دم معروف ہیں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہاتھ پھیر کر فرمایا اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. حصن المسلم نام کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں سعودیہ کے کسی عالم نے لکھی ہے، اتھینٹک دعائیں ہیں، اس میں کافی ساری دعائیں اس میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. دم کے اعتبار سے جو اور استعمال ویسے زندگی کے ہر موقع کی دعائیں اس میں ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں بھی ہے.